نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم یا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ آیت صورت آل عمران آیت نمبر 33۔ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نے چن لیا آدم علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام کو، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو تمام جہان والوں پر۔ آیت نمبر 34۔ ذریۃ بعضھا من بعض، یہ ایک دوسرے کی اولاد سے ہیں۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ یہاں سے سورت آل عمران کے نصف اول کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے جو 31 آیات پر مشتمل ہے۔ اس حصے میں خطاب براہ راست نصارہ سے ہے۔ 9 ہجری میں جب یمن کے علاقے نجران سے عیسائیوں کا ایک وفد آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس موقع پر یہ آیات نازل فرمائیں۔ یہاں نصارہ کو دعوت اسلام دی جا رہی ہے، اور یہ دعوت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے جن میں عقیدے کا بگاڑ آ چکا تھا۔ اپنے نبی کو انہوں نے اتنا بڑھا دیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا بیٹا یا اللہ تعالیٰ کا درجہ دے دیا تھا، اور شرک کے مرتکب ہو بیٹھے تھے۔ عیسائیوں کے ہاں 2 طرح کی تثلیث رائج رہی ہے۔ پہلی خدا، مریم اور عیسیٰ علیہ السلام، اور دوسری خدا، روح القدس اور عیسیٰ علیہ السلام۔ یہاں پر واضح کر دیا گیا ہے کہ یہ جو تثلیثیں تم نے ایجاد کر رکھی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ تو ان آیات میں نصارہ کے عقائد باطلہ کا رد اور ان کے عقیدے کی اصلاح کی دعوت ہے۔ ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یہاں اس کے ساتھ ہمیں دعوت دین کا انداز بھی سمجھایا جا رہا ہے کہ ایسی جگہ دعوت اسلام دینی ہو جو شرک کے مرتکب ہو رہے ہوں تو کیسے دیں۔ ساتھ ہی ساتھ نصارہ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلط عقائد کی اصلاح کی جا رہی ہے۔ اسلام کا دعوت دینے کا انداز سچا، سادہ اور مدلل ہے۔ اسلام تنقید سے آغاز نہیں کرتا، نہ ایسا انداز اپناتا ہے کہ سامنے والے کی تذلیل ہو یا ایسا انداز کہ وہ ضد پر اتر آئیں، بلکہ ایسی جگہوں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت عزت و احترام سے بات شروع کی جا رہی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے سورۃ بقرہ میں بنی اسرائیل سے بات کا آغاز ان الفاظ میں کیا گیا: یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمتیں جو میں نے تم پر کیں، اور بے شک میں نے تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی۔ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بات بہت سارے انبیاء کے ذکر سے شروع کی گئی ہے، اور باقی سارے انبیاء کے ذکر کے ساتھ آل عمران کا ذکر کیا گیا۔ جس طرح باقی سارے انبیاء ایک دوسرے کی نسل اور ایک دوسرے کے خاندان سے تھے، اسی طرح آل عمران انہی انسانوں اور انبیاء کے خاندان اور نسل سے تھے۔ اور رب کریم واضح فرماتا ہے کہ جو انسانوں کی نسل سے پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، الہ نہیں ہوتا۔ اور ساتھ ہی اصطفیٰ کہہ کر
ان کے بلند مرتبہ اور ان کے دیگر تمام انسانوں سے افضل ہونے کو بھی واضح کیا گیا ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کی برگزیدگی اور ان کا اللہ کی طرف سے انہیں اپنے دستے خاص سے بنانا، مسجود ملائک انہیں بنانا، زمین پر اللہ تعالیٰ کا پیغمبر ہونے کا انہیں شرف ملنا اور انہیں بن ماں باپ کے بنانے کا ذکر ہے۔ پھر آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی برگزیدگی اس لیے ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد وہ پہلے نبی تھے جنہوں نے کفار کو تبلیغ کی اور ان کا اتباع کرنے والوں کو نجات ملی اور اعراض کرنے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ اس کے بعد آل ابراہیم کا ذکر فرمایا۔ پھر نبوت و رسالت کا یہ سلسلہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے چلتا رہا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ اسی طرح آل عمران کا ذکر فرما کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں نصارہ کے عقائد باطلہ کو رد کیا۔ عمران حضرت مریم علیہ السلام کے والد کا نام تھا۔ تمام انبیاء کا حوالہ دے کر اس غلط عقیدے کی اصلاح کی کوشش کی گئی کہ جس طرح تمام انبیاء خاندان والے اور ایک دوسرے کی نسل سے تھے، ذریتم بعضھا من بعض، ایک دوسرے کے خاندان سے یعنی ایک دوسرے کی نسل سے تھے، اور ایک دوسرے کے خاندان سے جو پیدا ہوگا وہ انسان ہوگا، وہ خدا یا خدا کا بیٹا نہیں۔ اور استفا کہہ کر ان کے تمام انسانوں میں سے ان کے بلند مرتبے اور مقام کو بھی متعین کر دیا گیا۔ رب کریم کا تمام انسانوں میں سے کسی کو چننا ہی ان کے باقی تمام انسانوں سے اور تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ ہونے اور رب کریم کی طرف سے ان کے پیغمبر ہونے کی دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت سے عیسیٰ علیہ السلام کو بن باپ کے پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام کا ذکر کر کے واضح فرما دیا کہ انہیں بن ماں باپ کے پیدا کیا۔ وہ بھی اللہ کے نبی تھے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی نبوت اور رسالت کے منصب پر تھے، اس سے آگے کچھ نہیں، اللہ یا اللہ کے بیٹے نہیں۔ سب انبیاء کو مذکورہ 3 انبیاء کی اولاد سے مبعوث فرمانا ہی اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ آیت نمبر 35، اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم۔ جب کہا عمران کی بیوی نے کہ اے میرے رب، جو بچہ میرے پیٹ میں ہے اس کو میں تیری نظر کرتی ہوں ہر ذمہ داری سے چھڑا کر، پس تو اس کو میری طرف سے قبول فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام وہ واحد رسول ہیں جن کی ماں کا ذکر قرآن پاک میں آیا اور ساتھ ہی نانی کا بھی ذکر۔ قرآن پاک میں نانی کا نام تو نہیں آیا، مگر انجیل میں ان کا نام حنا ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تفصیلی حالات بیان کرنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش اور ان کے حالات بیان فرمائے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے آل عمران پر اپنی توجہات اور عنایات فرمائیں، اور اسی سلسلہ کلام کی مناسبت سے حضرت زکریا علیہ السلام کا قصہ ذکر فرمایا۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی الوہیت کے علاوہ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی الوہیت میں شامل کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے غلط عقائد کی تصحیح کی اور حضرت مریم علیہ السلام کے حالات بیان فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا اس آیت میں کہ حضرت مریم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے ان کی والدہ نے اپنے زمانے کی شرع کے مطابق منت مانی تھی کہ جو کچھ میرے بطن میں ہے اسے میں تیری عبادت کے لیے آزاد کر دوں گی، یعنی تیری عبادت کے لیے وقف کر دوں گی، یعنی اس بچے کو میں تمام معاشی ذمہ داریوں سے آزاد کر کے صرف تیرے دین کے کام اور جہاد و تبلیغ اور دعوت دین کے لیے وقف کر دوں گی، تو اسے قبول فرما، تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ منت اس وقت مانی تھی جب وہ بیوہ تھی،
عورت کے لیے اور خاص طور پر بیوہ عورت کے لیے اولاد سب سے پیاری چیز ہوتی ہے۔ شوہر کے بعد اولاد کو اللہ تعالیٰ کی عبادت اور دین کی خدمت کے لیے وقف کر دینا مریم علیہ السلام کی والدہ کی محبت الہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ آیت نمبر 36۔ فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَىٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مَرْيَمَ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ تو جب انہیں وضع حمل ہوا تو اس نے کہا، اے میرے رب، یہ تو میں ایک لڑکی جن گئی ہوں، اور اللہ بہتر جانتا تھا کہ اس نے کیا جنا ہے، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اے پروردگار، میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے حملوں سے۔ تو وضع حمل کے بعد مریم علیہ السلام کی والدہ نے کہا، رب، میرے ہاں تو بیٹی پیدا ہو گئی ہے، میں تو سوچ رہی تھی کہ بیٹا پیدا ہوگا تو اس کو وقف کر دوں گی۔ اس وقت تک ہیکل کے خادموں میں کسی لڑکی کو قبول نہیں کیا جاتا تھا، اور اللہ تو بہتر جانتا تھا کہ انہوں نے کیا جنا ہے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ تو نہیں جانتی تھی کہ انہوں نے کیسی بیٹی جنی ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہوگا کوئی بیٹا اس بیٹی جیسا۔ مفسرین نے اس جملے کے دو معنی لیے ہیں۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ اگر یہ قول حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کا لیا جائے تو ترجمہ یوں ہوگا کہ لڑکا لڑکی کی مانند تو نہیں ہوتا، لڑکا لڑکی کی مانند تو نہیں ہوتا، اور اگر لڑکا ہوتا تو میں اسے خدمت کے لیے وقف کر دیتی، یہ تو لڑکی ہو گئی ہے۔ بعض مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ قول اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اگر اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مانا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کوئی بیٹا ایسا ہو ہی نہیں سکتا جیسی بیٹی تو نے جنم دی ہے۔ اور اب مریم علیہ السلام کی والدہ کا کلام شروع ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور اے اللہ، میں اسے تیری پناہ میں دیتی ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ اے اللہ، تو اس بچی کو اور اس کے بعد آنے والی اس کی اولاد کو تو شیطان کے شر سے اپنی حفاظت میں رکھنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بچہ بھی پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش کے وقت شیطان اسے چھوتا ہے، اور وہ شیطان اسے چھوتا ہے تو وہ چلا کر رونے لگتا ہے۔ صرف مریم علیہ السلام اور ان کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو شیطان نے نہیں چھوا۔ صحیح بخاری۔ اس حدیث کو بیان کر کے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو اس آیت کو پڑھ لو، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ آیت نمبر 37۔ فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب۔ تو قبول فرما لیا اس کو، یعنی مریم علیہ السلام کو، اس کے رب نے بڑی ہی عمدگی کے ساتھ، اور اس کو پروان چڑھایا بہت اعلیٰ طریقے پر، اور اس کو زکریہ علیہ السلام کی کفالت میں دے دیا۔ اور جب بھی کبھی زکریہ علیہ السلام ان کے پاس جاتے محراب میں تو ان کے پاس رزق پاتے۔ وہ پوچھتے، اے مریم، تمہیں یہ چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ وہ کہتی کہ یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ کی منت کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا،
اور حضرت مریم علیہ السلام کی جسمانی اور روحانی تربیت خوب اچھی طرح فرمائی۔ جب وہ سن شعور کو پہنچ گئیں اور مسجد یعنی عبادت خانے میں جانے کے قابل ہو گئیں تو سوال یہ پیدا ہوا کہ ان کا کفیل اور نگران کون ہوگا، کیونکہ ہیکل سلیمانی میں بہت سے کاہن تھے، جن میں ایک سیدنا زکریا علیہ السلام بھی تھے، جو حضرت مریم علیہ السلام کے حقیقی خالو تھے۔ قرعہ ڈالا گیا اور یہ سعادت حضرت زکریا علیہ السلام کے حصے میں آئی۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب، یہاں محراب سے مراد وہ جگہ نہیں ہے جو مساجد میں امام کے کھڑے ہونے کے لیے بنائی جاتی ہے، بلکہ محراب ان بالا خانوں کو کہا جاتا تھا جو مسجد کے خادم، مجاورین اور ایسے ہی اللہ کی عبادت کے لیے وقف شدہ لوگوں کے لیے مسجد کے متصل بنائے جاتے تھے۔ انہی کمروں میں ایک کمرہ حضرت مریم علیہ السلام کو دیا گیا تھا، جس میں وہ مصروف عبادت رہا کرتی تھیں۔ اس کمرہ میں حضرت زکریا علیہ السلام کے علاوہ سب کا داخلہ ممنوع تھا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے لیے سامان خورد و نوش بھی حضرت زکریا علیہ السلام ہی وہاں پہنچایا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ حضرت زکریا علیہ السلام خوراک دینے کے لیے اس کمرے میں داخل ہوئے تو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پہلے ہی سے سامان خورد و نوش پڑا دیکھا۔ وہ اس بات پر حیران تھے کہ جب میرے بغیر یہاں کوئی دوسرا داخل ہو نہیں سکتا تو یہ کھانا انہیں کون دے جاتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے بلا تکلف کہہ دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہی مجھے یہ رزق مل جاتا ہے، اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتی۔ انبیاء کے ہاں معجزات اور اولیاء اللہ کے ہاں کرامات کا صدور ہوتا ہی رہتا ہے، اور یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور قدرت سے ہوتا ہے۔ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے لیے حیرت و استعجاب کی باتیں دو تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ جو سامان خورد و نوش حضرت مریم علیہ السلام کے پاس پڑا ہوا دیکھتے تھے وہ عموماً بے موسم پھلوں پر مشتمل ہوتا، اور دوسرا یہ کہ جب میرے سوا اس کمرے میں اور کوئی داخل ہو ہی نہیں سکتا تو یہ پھل اور دوسرا سامان کھانے پینے کا جو ہے وہ حضرت مریم علیہ السلام کو کون دیتا ہے۔ آیت نمبر 38، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو یہ مشاہدہ ہوا تو انہوں نے اسی وقت اپنے رب کریم سے، اپنے پروردگار سے ایک دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے پروردگار، تو مجھے بھی اپنی جناب سے کوئی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ جب مریم علیہ السلام نے زکریا علیہ السلام کے سوال کا جواب دیا کہ یہ رزق کہاں سے آتا ہے، انہوں نے کہا، قالت ہوا من عند اللہ، یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کہا، ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یقیناً اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب عطا کرتا ہے۔ تو حضرت زکریا علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے، ان کی اہلیہ بھی بہت بوڑھی ہو چکی تھیں، ساری عمر وہ بانجھ رہی تھیں، ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ تو زکریا علیہ السلام نے ساری عمر بے اولادی میں گزاری، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کے پاس اللہ تعالیٰ کی قدرت کا مشاہدہ کرنے کے بعد اولاد کی جو خواہش ان کے اندر دبی ہوئی تھی وہ چنگاری دفتن بھڑک اٹھی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اے اللہ، تو اس بچی کو یہ سب کچھ دے سکتا ہے، تو اپنی قدرت سے مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما، یقیناً تو دعا کا سننے والا ہے۔ تو مریم علیہ السلام کو بے موسم میوہ دیتا ہے، جاڑوں میں گرمیوں کے پھل اور گرمیوں میں جاڑوں کے میوے دیتا ہے، تو باوجود اپنے پورے بڑھاپے اور باوجود اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے علم کے انہوں نے بھی بے موسم میوہ یعنی اولاد کی طلب کی، اور کہا کہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کر سکتا ہے، تو مجھے بھی نیک سیرت اولاد عطا کرا۔ آیت نمبر 39، فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب
ان اللہ یبشرک بیحیی مصدقا بکلمۃ من اللہ۔ تو فرشتوں نے انہیں ندا دی جبکہ وہ اپنے حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بشارت دیتا ہے یحییٰ کی، جو تصدیق کرے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمے کی، وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ سردار ہوگا اور تجرد کی زندگی گزارے گا اور نبی ہوگا صالحین میں سے۔ آیت نمبر 40 اور 41 کو اکٹھا لیتے ہیں ہم۔ قال رب انا یکون لی غلام وقد بلغنی الکبر وامرأتی عاقر۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، پروردگار میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میں انتہائی بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بانجھ رہی ہے۔ قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ قال رب اجعل لی، آیت نمبر 41، قال رب اجعل لی آیہ، انہوں نے عرض کیا اے میرے پروردگار میرے اطمینان کے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ قال آیتک اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے نشانی یہ ہے کہ اب تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور اپنے دل میں اپنے رب کو کثرت سے یاد کرتے رہو اور تسبیح کیا کرو شام کے وقت بھی اور صبح کے وقت بھی۔ اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ جب زکریا علیہ السلام محراب میں کھڑے نماز ادا کر رہے تھے تو فرشتوں نے انہیں بیٹے کی خوشخبری دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کا نام بھی خود تجویز فرمایا کہ یحییٰ اس کا نام ہوگا، اور بتایا کہ آج تک کسی انسان کا یہ نام نہیں رکھا گیا۔ یحییٰ کا مطلب ہے دین کو زندگی عطا کرنے والا۔ رب کریم نے بتایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا، مصدقم بکلمۃ من اللہ، کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والا اور بنی اسرائیل کا سردار ہوگا اور ان کی خراب حالت کی اصلاح کرے گا۔ وہ حصور ہوگا، یعنی نہ تو اسے گناہ کے کاموں کی طرف رغبت ہوگی اور نہ ہی عورتوں کی طرف۔ وہ نبی ہوگا اور پاک باز لوگوں میں سے ہوگا۔ زکریا علیہ السلام نے فرمایا قال رب انا یکون لی غلام، حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا۔ رب کریم نے فرشتوں کے ذریعے فوراً دعا قبول کی، خوشخبری بھیجی۔ اب مزے کی بات یہ کہ جب رب کریم نے خوشخبری بھیجی اور یہ کہ خود پکارا بھی اور مانگا بھی خود اللہ تعالیٰ سے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے انہیں خوشخبری دی فرشتوں کے ذریعے سے ایک بیٹے کی تو حیران رہ گئے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ انسان مانگتا ہے اور جب رب دیتا ہے تو انسان حیران رہ جاتا ہے۔ میرے خیال میں انسان حیران اپنی پکار کی رسائی پر ہوتا ہوگا۔ رب کی قدرت پر تو اسے یقین ہے، اس کی فیاضی، اس کی سخاوت کی انتہا پر انسان حیران ہوتا ہوگا۔ اسی طرح زکریا علیہ السلام کہنے لگے قال رب انا یکون لی غلام، رب نے فرمایا تم اولاد کے قابل اگر نہیں ہو اور تمہاری بیوی اگر بانجھ ہے تو ہوا کرے، اب تو بات ہماری مشیت کی ہے، اور ہماری مشیت اور ہمارا حکم اسباب کا محتاج نہیں ہوتا، اسباب ہمارے حکم کے محتاج ہوتے ہیں۔ تمہارے ہاں بیٹا ہوگا، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے، دنیا اس کے امر کی محتاج ہے، اللہ جو چاہتا ہے کر گزرتا ہے۔ آیت نمبر 41 قال رب اجعل لی آیہ، اب زکریا علیہ السلام نے فرمایا رب کریم اس تکرار حمل کی کوئی علامت تو بتا دو۔ رب کریم نے بتایا کہ تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ جب تمہاری بیوی کو حمل ٹھہرے گا تو تم 3 دن تک لوگوں سے گفتگو نہیں کر سکو گے سوائے اشارے کنائے کے، تمہاری زبان ساتھ نہ دے گی۔ جب ایسا ہو تو سمجھ لینا کہ اس تکرار حمل ہو گیا ہے۔ یہ زبان بندی سزا کے طور پر نہیں بلکہ علامت کے طور پر عطا کی گئی تھی، اور اس لیے بھی
کہ انہیں عبادت اور اللہ کے شکر کے لیے زیادہ سے زیادہ وقت اور موقع مل جائے، صبح شام ہر گھڑی اس کی تسبیح میں لگ جائیں۔ اس تفصیل کا اصل مقصد عیسائیوں پر ان عقیدے کی غلطی کو واضح کرنا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ جس طرح مسیح علیہ السلام کی ولادت معجزانہ طریقے سے ہوئی، اسی طرح تمہارے ہی خاندان میں 6 مہینے پہلے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی تو ایک دوسرے طرح کے معجزے سے ہو چکی ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مثال سے سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر یحییٰ علیہ السلام کو ان کی اعجازی ولادت انہیں الہ نہیں بنا سکتی، تو مسیح علیہ السلام اپنی غیر معمولی پیدائش سے الہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ آیت نمبر 42 اور 43۔ وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔ اور یاد کرو جب کہا فرشتوں نے، اے مریم علیہ السلام، اپنے رب کی فرما برداری کرتی رہو اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ، اور سجدہ کرتی رہو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ یہاں سے سلسلہ کلام پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم کی طرف ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم علیہ السلام کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ انتخاب نے بچپن ہی سے مریم علیہ السلام کو چن لیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی سرپرستی انہیں عطا فرمائی۔ حضرت مریم علیہ السلام ہیکل کے حجرے میں مقیم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی کثرت عبادت، ان کی دنیا سے بے رغبتی، ان کی شرافت، ان کی اللہ کی یاد کی لگن اور شیطانی وساوس سے دوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنا قرب خاص اور مقام خاص عطا کیا۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جن ایام میں حضرت مریم علیہ السلام ہیکل کے حجرے میں مقیم رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا کرتی تھیں، ان دنوں فرشتے ان سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ فرشتوں ہی نے حضرت مریم علیہ السلام کو خبر دی کہ ان کا پروردگار ان پر کس قدر مہربان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو سارے جہان کی عورتوں پر فضیلت اور ترجیح دی ہے۔ واضح رہے کہ وحی الہی کی سب سے معروف صورت تو یہ ہے کہ جبرائیل امی نبی کے دل پر نازل ہو کر وحی کا القاء کرتا ہے، یا بعض اوقات کبھی انسان کی صورت میں آ کر نبی سے بات چیت کرتا ہے، اور یہ ایسی وحی ہوتی ہے جس کا تعلق صرف نبی سے نہیں امت سے بھی ہوتا ہے۔ لیکن یہاں ایک فرشتے کی بجائے الملائکہ فرشتے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور یہ وحی کی ایک خاص قسم ہے، اور اس کا تعلق صرف مخاطب سے ہوتا ہے، یعنی فرشتوں کا مخاطب سے مکالمہ ہوتا ہے، اور ایسے مخاطب کا نبی ہونا بھی ضروری نہیں ہوتا، اور نہ ہی ایسی وحی کو دوسروں تک پہنچانا ضروری ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی مکالمہ فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام سے بھی کیا، حالانکہ وہ نبی نہیں تھیں۔ ایسی وحی کی کیا کیفیت ہے، اس قسم کے متعلق کتاب و سنت میں کوئی تصریح نہیں ہے، بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ انسان کی عقل اسے سمجھنے سے اور زبان اسے بیان کرنے سے قاصر ہے تو بالکل صحیح ہے۔ تو فرشتوں نے حضرت مریم علیہ السلام کو خبر دی کہ اس کا پروردگار ان پر کس قدر مہربان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے جہان کی عورتوں پر مریم علیہ السلام کو فضیلت اور ترجیح دی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں میں تو بہت سے باکمال لوگ ہو گزرے ہیں، مگر عورتوں میں کوئی کامل نہیں ہوا بجز مریم علیہ السلام بنت عمران اور آسیہ زوج فرعون۔ صحیح بخاری۔ یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین۔
جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو اپنی نعمتوں کے لیے منتخب فرمائے تو لازم ہے کہ وہ انعامات پر شکریہ ادا کرے۔ قنوت کے معنی اطاعت کے ہیں، عاجزی اور دل کی حاضری کے ساتھ۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد ہے کہ اپنے رب کی عبادت میں مشغول رہے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جا۔ حضرت اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت مریم علیہ السلام اپنے عبادت خانے میں اس قدر بکثرت باخشوع اور لمبی نمازیں پڑھا کرتی تھیں کہ دونوں پاؤں میں زرد پانی آ جاتا۔ تو جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چن لے، پاک کر لے، اس کو کرنا کیا ہے؟ رب نے بتایا کہ رب کے حضور اطاعت اور دل کی حاضری کے ساتھ جھک جاؤ، رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ ممکن ہے ہیکل میں باحجاب ہو کر باجماعت نماز کا اہتمام ہو۔ اسلام نے عورت کو مسجد میں نماز کی اجازت دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو مسجدوں میں آنے سے منع نہ کرو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں۔ سنن ترمذی میں حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کو رات کے وقت مسجد میں آنے کی اجازت دو۔ اسلام میں مردوں پر تو جماعت واجب ہے، مگر عورتوں پر مسجد میں جماعت واجب نہیں، مگر مسجد میں آنا منع نہیں ہے۔ اگر رب کریم درجات بلند فرمائے، کامیابیاں اور اعزازات عطا فرمائے تو ہمیں کرنا کیا ہوتا ہے؟ جہاں تک دنیا کے کاموں کا تعلق ہے، ہم مردوں کی برابری کا نعرہ لگاتے ہیں، حالانکہ دنیاوی کاموں میں مرد اور عورت کے دائرۂ عمل میں فرق ہے، مگر یہ جو میدان ہے عمل کا، رب کے دربار میں درجات پانے کا، اس کی طرف رب کریم ہمارا خالق و مالک توجہ دلا رہا ہے۔ اس میدان میں مقابلہ چاہیے۔ رب کی فرما برداری، عبادت، رکوع و سجود، عورت اور مرد دونوں کے لیے جنت میں درجات پانے میں کوئی تفاوت نہیں ہے۔ رب کریم ہر ایک کو اس کی عبادات، اس کے رکوع و سجود، اس کے خشوع و خضوع کا بغیر کسی مرد اور عورت کی تفاوت کے رب کریم بلند درجات عطا فرمائے گا۔ سورۃ النساء کی آیت ہے وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، کہ جو کوئی بھی نیک عمل کرے، چاہے مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہو، تو بس یہی لوگ ہیں کہ وہ داخل ہوں گے جنت میں، اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انہیں ان کے عمل کا بہت بہترین اجر دیا جائے گا، اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ رب کریم ہمیں عمل اور رکوع و سجود میں آگے سے آگے، عمل صالح میں اور رکوع و سجود میں رب کریم ہمیں کوشش کرنے اور پوری دل و جان کے ساتھ رب کے حضور جھکنے کی سعادت رب کریم ہمیں عطا فرمائے، آمین۔ رب زدنی علما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔